کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے جب ہجرت کی تھی کفار ڈھونڈ رہے تھے، گھوڑے کی نسل جو ہے یہ پائی جاتی ہے، جو کعبے شریف کے ارد گرد جو کبوتر ہوتے ہیں نا، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس خدمت کا یہ صلہ ملا کہ اب ان کی نسلیں حرم شریف میں رہتی ہیں۔ کبوتر تو وہ جانور ہے کہ جو اذیت دینے میں، تکلیف دینے میں ابتدا نہیں کرتا، یہ فقہا نے صراحت کی ہوئی ہے۔ تکلیف دینے میں شروعات نہیں کرتا، یہ اس کو تنگ کیا جائے تو پھر دے گا تکلیف، کوئی تکلیف دے تو پھر ایک تکلیف کی صورت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کبوتر کو جو دانے کھلاتے ہیں لوگ، اور مکہ مدینے میں تو بہت زیادہ رواج بھی بنتا جا رہا ہے، بلکہ لوگ جانے والے کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے دانے کھلا دیں، تو اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اور افضل کیا ہے، کبوتر کو دانے کھلائیں یا کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیں؟ اس دفعہ ہم نے کہا کبوتر کی بریانی، یہ جو دانے ہوتے ہیں نا، چنے جو ہوتے ہیں جس کو میمری میں ڈاریا کہتے ہیں، پہاڑ میں بنے ہوئے جو چنے ہیں وہ اگر کبوتر کو دے دیے جائیں تو سارے دانے چھوڑ کر اس کو پہلے کھائے گا وہ۔ اور اس کا اس دفعہ بہت تجربہ ہوا، یعنی جب ہم وہ دانے ڈالنے لگے تو سب جو دانے ان کے ارد گرد تھے ان کو چھوڑ کر یہ قریب آ گئے، تو یہ ان کی مرغوب غذا ہے۔ آپ نے ڈالے تھے نا سرکار؟ نہیں، اور اسلامی بھائیوں نے بھی ڈالے۔ بدو خانہ بدوش جیسے ہوتے کہ جہاں ان کو غذا پانی ملے وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، تو کبوتر بھی وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ البتہ یہ جو حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں ان کے بارے میں یہ بھی روایتیں کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے جب ہجرت کی تھی کفار ڈھونڈ رہے تھے، اس وقت آپ غار کو نوازے ہوئے تھے، غار ثور کو، تو اس وقت یہ کہ کفار نہ ڈھونڈ سکیں اس لیے وہاں کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ کبوتر اور کبوتری نے وہاں ایک گھونسلہ، انڈے، یہ ترکیب ہوئی، مکڑی نے جالا بن دیا، وہ ڈھونڈتے ہوئے دشمن آئے، انہوں نے مطلب دیکھا کہ یہاں تو غار میں تو کیسے جا سکتا ہے، یہ جالا ٹوٹ جاتا اگر کوئی جاتا تو پرندے یہ کبوتر اڑ جاتے ہیں، چھوڑو چھوڑو یہاں نہیں ہے، حالانکہ اندر تشریف فرما تھے۔ تو اللہ پاک نے یوں مدد کا سامان کیا، وہ سبب الاسباب ہے، یہ اسباب بنائے۔ تو اس کبوتر کے جوڑے کی نسل جو ہے یہ پائی جاتی ہے، جو کعبے شریف کے ارد گرد جو کبوتر ہوتے ہیں نا، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس خدمت کا یہ صلہ ملا کہ اب ان کی نسلیں حرم شریف میں رہتی ہیں۔ مدینہ شریف میں تو مدینے میں تو پھر آقا کی شفقتیں، رحمتیں، تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ جہاں جہاں دانے ڈالتے ہیں کبوتر وہاں بسیرا کرتے ہیں، یعنی اس کو کسی ولی اللہ سے یا نبی اللہ سے نسبت کی وجہ سے یہ جاتے ہیں، ایسا ہو تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ پڑا نہیں ہے، ظاہری یہی کہ دانے ڈالے جاتے ہیں، یہ آتے ہیں۔ اچھا جانور ہے، بے ضرر جانور ہے، نہ یہ حملہ کرتا ہے نہ کسی کو کاٹتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی واقعہ ہوا تھا مدینہ شریف میں، کہ وہ کبوتر جو جس جگہ پہ آپ رحمۃ اللہ تعالی جس گھر کے اندر تھے، تو کبوتر جو ہے وہ دوسری طرف جا کے انہوں نے گھونسلہ بنا لیا تھا، اس طرح مفہوم ہے۔ تو وہاں کے علماء آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا شان ہے کہ یہ پرندہ بھی آپ کا احترام کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ یہ کہ یہاں کے لوگ بعض اوقات ان کو اذیت دے دیتے ہیں، توپ چلتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ گھبرا جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تنکے گرا دیتے ہیں اور بعض اوقات کوئی چیز گراتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے، کبوتر تو وہ جانور ہے کہ جو اذیت دینے میں، تکلیف دینے میں ابتدا نہیں کرتا، یہ فقہا نے صراحت کی ہوئی ہے۔ تکلیف دینے میں شروعات نہیں کرتا، یہ اس کو تنگ کیا جائے تو پھر دے گا تکلیف، کوئی تکلیف دے تو پھر ایک تکلیف کی صورت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کبوتر کو جو دانے کھلاتے ہیں لوگ، اور مکہ مدینے میں تو بہت زیادہ رواج بھی بنتا جا رہا ہے، بلکہ لوگ جانے والے کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے دانے کھلا دیں، تو اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اور افضل کیا ہے، کبوتر کو دانے کھلائیں یا کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیں؟ اب افضل و مفضل تو اس صورت میں ہوگا کہ سامنے کوئی مسلمان ہے بھوکا ہے نا، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں
اور آپ چاہتے ہیں یا کبوتر کو کھلاؤں یا اس مسلمان کو کھلاؤں، تو پھر تو مسلمان کو کھلانا افضل ہی رہے گا. ظاہر ہے کہ وہ حاجت مند ہے، وہ کبوتر حاجت مند نہیں ہوتا. آپ نہیں کھلاؤ، اربوں خربوں پرندے کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے سب کو. ادھر ادھر اڑ کے یہ اپنا پیٹ بھر ہی لیتے ہیں. تو کبوتر ضرورت مند نہیں ہوتا، ہم ضرورت مند ہیں کہ ہماری عقیدت ان سے وابستہ ہے کہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں. اب یہ کہ حرمین طیبین میں دانے ڈالے جاتے ہیں، اور اس کو بہرحال یوں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اتنے دانے ڈالے جاتے ہیں، لوگ قدموں تلے روند رہے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ اس کا سائیکل چلتا رہتا ہے. اس کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے پھر وہ کچھ پر وغیرہ الگ کر کے تھیلیاں بھر کے بچے والے جو ہیں یہ بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی وہاں مکے مدینے میں یہ مناظر بھی آپ نے شاید دیکھے ہوں گے. اس کے علاوہ بلدیہ والے بھی صاف کر کے لے جاتے بلدیہ والے بھی صاف کر کے کہیں تو ڈالتے ہوں گے، تو وہ اٹھانے والے پہنچ جاتے ہوں گے وہاں. تو یوں تھوڑا یہ ہے کہ اب حساب بنا کے دانے وہاں ڈالے جاتے ہیں. تو یوں تھوڑا مطلب خیال آتا ہے کہ اب پھر بھی میں اب قیاس سے کیا کہوں کہ اس رقم کا کوئی اور اچھا مصرف کر لیا جائے. کہ یہ مصرف بھی ظاہر برا تو نہیں کہیں گے اس کو، کہ اگر دانے ہی کھلانا مقصود ہے اور کبوتر کھاتے بھی ہیں تو ثواب کا کام ہے، لیکن وہ کھاتے کم ہیں، ضائع زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا نا، ہوتا یہ کہ اصل میں وہاں ویسے ہی بہت سارے موجود ہوتے ہیں، اب اس کے اوپر ایک اور تھیلی لے کے ڈال دی. اگر نہ ہو چلے پھر اس نے ڈالا تو ایک بات ہے، لیکن پھر جب موجود ہے تو اب اس کو ڈالیں گے تو پھر تھوڑی دیر بعد واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھاڑو لگ کے کچرے کے ڈبے میں جا رہا ہوتا ہے. اب وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک دوبارہ اس کو تھیلی میں پیک کر کے لیا ہے، ضائع بھی بہت ہوتا ہوگا. کیا یہ بہتر نہیں کہ اگر پہلے وہاں پر موجود ہے تو پھر اتنی رقم صدقہ کسی اور جگہ کر لے؟ میں زمانہ ہوا میں نہیں ڈالتا دانے، مجھے لوگ دیتے تھے پیسے، منع کر دیتا تھا. یار میری دل نہیں کرتا میرا کہ وہی جو آپ ڈھیر سارا مطلب ہوتا ہی ہے. مطلب اب اس میں ہم ڈالیں گے اور یہ اٹھا کے لے جائیں گے. کبوتر کو کھلانا مقصود تھا، وہ مقصود تو حاصل نہیں ہو رہا. تو اس لیے مطلب اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ ہو رہے ہیں ضائع اور ہو رہے ہیں ضائع، پھر نہ ڈالا جائے. یہی رقم، یہ رقم جو آپ نے نیت کی نا، یہ اب واپس جیب میں نہیں نکلی اللہ کے لیے، تو یہ نکلی رہے، کچھ اور ڈلے اس میں بھلے، اور کسی ضرورت مند پر یا کسی بھی نیک کام پر اس کو صرف کر دیا جائے، خرچ کر دیا جائے. حضور کبوتر کی مرغوب غذا، جس کو اس دفعہ ہم نے کہا کبوتر کی بریانی، یہ جو دانے ہوتے ہیں نا، چنے جو ہوتے ہیں، جس کو میمری میں ڈاریا کہتے ہیں، پہاڑ میں بنے ہوئے جو چنے ہیں، وہ اگر کبوتر کو دے دیے جائیں تو سارے دانے چھوڑ کر اس کو پہلے کھائے گا. اور اس کا اس دفعہ بہت تجربہ ہوا، یعنی جب ہم وہ دانے ڈالنے لگے تو سب جو دانے ان کے ارد گرد تھے ان کو چھوڑ کر یہ قریب آ گئے. تو یہ ان کی مرغوب غذا ہے. آپ نے ڈالے تھے نا سرکار؟ نہیں، اور اسلامی بھائیوں نے نہیں ڈالے. ہاں، یہ آپ کو تجربہ ہے نا. اعلیٰ حضرت کا بھی کچھ تجربہ ہم نے سنا نا، اللہ بہتر جانے. پھر بھی مطلب یعنی کہ جب وہ کھائے ان کے پاس غذا تو تھی، تو انہوں نے اپنی غذا چھوڑ دی. ان پر اسراف کا حکم نہیں لگے گا، تو ہم کو غور کرنا ہے. اگر ہم نہیں ڈالتے تو کھا تو لیں گے، وہ پیٹ تو ان کا بھر جائے گا. اور ہم نے کوئی ڈفرنٹ غذا تو ڈالی بھی نہیں ہے، سیم ہے. وہ کلو جدید لذیذ، جیسا ہم کو مطلب نفسیات ہوتی ہے، ان کی تو نفسیات ہوتا ہے نا کہ یہ کوئی نئی چیز آئی ہے، تازہ تازہ دانے آئے ہیں. باپو تو بریانی کہہ رہے ہیں، کبوتروں کے لیے بریانی تھی، بریانی باپو فرما رہے ہیں اس کو. اچھا، یہ بریانی باپو نے کھلائی؟ اچھا، یعنی یہ فرما رہے ہیں یہ بریانی ہے. میں سمجھا وہی دانے. نہیں، دانے بریانی ہے، بریانی کے دانے تھے وہ. مطلب بریانی مرغوب ہوتی ہے نا، تو کبوتروں کی بریانی یہ ہے کہ وہ یہ دانے جو ہے نا، یہ چنے جو ہے بہت مرغوب غذا ہے ان کی، اور وہ پورا نگل لیتے ہیں پاپا. یہ ہم نے دیکھا، جتنے بھی ہم نے ڈالے سب کھا لیے انہوں نے. یہ تجربہ بہت رہا، عرفات میں بھی ہوا، مدینہ شریف میں کبوتروں کی بھی. بریانی یعنی یہ دانے نہ اصل میں یہ جب پانکے بریانی پسند ہے نا، جی جی. تو کبوتر جی بھی جو بریانی ہے نا،
ये दाने। ये भुने हुए चने, अच्छा, भुने हुए डालिए। अब भुने हुए डालिए। हाँ, तो डाल दिए आपने, डाले तो ये अपने जब छोड़ के आ गए। हाँ, ये इनको इतना पसंद है जैसे हमें जैसे बिरयानी पसंद है, हाँ, जैसे खिचड़ी और बापू बिरयानी। जैसे बापू को बिरयानी पसंद है, यूं हाँ, खिचड़ी और बिरयानी हो तब ज़्यादा बिरयानी की तरफ हाथ ज्यादा बढ़ेगा। जी। तो यूं मेरे सैयद साहब, अब ये कि आपकी बिरयानी में इनका नसीब होगा, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे कि वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूजा शरीफ में इरशाद फरमाया कि बांग्लादेश में एक कोई आदमी था, मतलब बड़ा आदमी था कोई, तो वो खाना खा रहा होगा तो कोई दाना उसके नाक में चढ़ गया। अब वो नाक में कहीं ऐसी जगह जाकर बसेरा ले लिया उस दाने ने कि उसने बेचारे ने इलाज करवाया लेकिन कारगर नहीं हुए। वो दाना उसके साथ रहा, आखिरकार उसको अल्लाह ने सआदत बख्शी, हज को आया। मक्के शरीफ में कहीं इसको जोरदार छींक आई, जैसे उसने छींक मारी तो वही दाना नाक के जरिए निकला, फौरन एक कबूतर लपका और उसने उसको कबूल लिया उसको, वो दाना उस कबूतर ने खा लिया। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा रहे हैं कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। इस दाने पर ये दाना उस आदमी के लिए नहीं था, ये कबूतर के लिए था। तो उसने मतलब इसको बांग्लादेश से संभाल के वो लाया अपने नाक में और यहाँ मक्के शरीफ में ये छींक के जरिए निकाला और कबूतर ने इसको कबूल किया। ये तो ये कि जिस दाने पर जिसका नाम लिखा वही खाएगा। अगर वो एक दाना 2 के हिस्से में, 10 के हिस्से में, जैसे गेहूं, गंदुम, आटा, तो जितने इसके जर्रे हैं, कोई 2 जर्रे इधर चले गए, 1 जर्रा इधर चला गया, तो जिस जर्रे पर जिसका नाम लिखा है वही उसके पेट में जाएगा। सल्लू अलल हबीब